بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی. اگین نیو کویسچنس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور ہم آپ کو تیاری کروا رہے ہیں پی ایم اے لانگ کورس کی. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو اس طرح ملتی رہیں. بہت امپورٹنٹ سوال ہیں, ٹھیک ہے, اور لازمی یہ یاد کریں, پڑھ کے جائیں. کمپلیٹ سیریز انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے. تمام قسم کے کویسچنز جو ابھی تک پی ایم اے لانگ کورس میں آ چکے ہیں وہ آپ یہاں سے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ وربل نان وربل کی ویڈیوز ہم علیحدہ بنا چکے ہیں, پوری کمپلیٹ سیریز موجود ہے. کچھ بکس کو بھی ہم نے ڈیفائن کر دی ہے, تو وہ لازمی آپ پڑھ لیں, وہاں سے سن لیں, یاد کر لیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو دو لنکس ہم نے دیے ہوئے ہیں pakscience.com اور tutorials.pakscience.com, ان دونوں پہ آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے, آن لائن پریکٹس بھی مل جائے گی, ٹھیک ہے. نہیں تو کوئی بھی نوٹس آپ کو چاہیے ان کا نام لکھیں, لائک فزکس نوٹس بائی پاک شائن فورسز اکیڈمی. تو آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو وہ نوٹس جہاں پہ بھی نیٹ پہ موجود ہوں گے وہ آپ تک آپ کو پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مزید یہ ہے کہ آپ, میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی گروپ اور کہیں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کو اچھے طریقے سے آپ سن لیں, یاد کر لیں, تو میرے خیال میں آپ کی ایک ڈائمنگس جو ہے نا وہ بہت اچھی تیار ہو جائے گی. اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے آئی ایس ایس بی کی, تو آئی ایس ایس بی نوٹس پہ آپ کا ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ نوٹس جو ہے نا وہ آپ کے اکیڈمکس میں تو چل جاتے ہیں. یعنی اگر انیشیل ٹیسٹ میں ہم نوٹس سے گزارا کر لیں یا تیاری کر لیں تو آپ کا چل جائے گا. لیکن آئی ایس ایس بی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ نوٹس سے کام نہیں چلتا, کیونکہ وہاں پہ آپ کے نوٹس نہیں دیکھے جاتے, آپ کی ریٹرن ایکسپریشن نہیں دیکھی جاتی, آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں آئی ایس ایس بی کے لیے کسی پروفیشنل سے تھوڑی بہت ٹریننگ کر لیں, نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروا لیں, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہمارے پاس ہی آئیں, آپ کسی بھی جگہ سے کروا لیں, ٹھیک ہے. اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ کروائیں, آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ کس فورس میں آپ کے جانے کے زیادہ چانسز ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر فورس کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, اور کہیں تھوڑا زیادہ ٹائٹ ہے, کہیں تھوڑا مطلب ریلیکس ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ خاص کرائٹیریا ہے, 14 کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے, اور مزید بھی پرسنالٹی میں جو بہتر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ کتنی آپ میں, وہ اگر آپ میں ہے تب آپ کی سلیکشن ہوگی, ادروائز آپ جتنے مرضی رٹے لگا لیں نا تو اس سے آپ پاس نہیں ہونے والے, یا جتنی مرضی ویڈیو دیکھ لیں. تو آئی ایس ایس بی کے حوالے سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بہت کم ویڈیو ایز اے گائیڈنس تو دیکھ لینی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو مائٹ بھی آپ کی کوئی ایسی خامی, لوگوں کی خامی کہیں آپ میں نہ ٹرانسفر ہو جائے, ٹھیک ہے. جو اس لیے کوشش کریں کہ آپ خود محنت کریں اور کسی پروفیشنل سے اپنے بارے میں ضرور رائے لے لیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکیں, ٹھیک ہے. تو مزید چلتے ہیں جناب ہم کوسچنز کی طرف, تاکہ آپ کو مزید ہم تیاری کروا سکیں. آج ہم جو پڑھیں گے اس میں ہم صرف آپ کو ڈیٹس بتائیں گے کہ کون سی آرگنائزیشن جو ہے وہ کب بنی ہے, ٹھیک ہے. لائک ریڈ کراس جو ہے نا یہ کب اسٹیبلش ہوئی, تو ریڈ کراس جو ہے نا یہ 1863 میں ہوئی, ٹھیک ہے. آئی ایل او, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے, یا دیکھ لیں یہ فارمڈ ہوئی آئی ایل او 1919 میں, 1919 میں. ورلڈ بینک جو ہے یہ کب بنا, تو ورلڈ بینک بنا جناب 1944, ٹھیک ہو گیا. آئی ایم ایف کب بنی جناب. تو اب یہ جو کوشچن ہے نا یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے, یہ آپ کے انٹرویو کے لیے بھی بہت زبردست کوشچنز ہیں, انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں, اس لیے اکیڈمک اور انٹرویو دونوں کے لیے بڑی فٹ ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں, اور اس میں کوئی وہ دوہرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی چینج ہونے والے نہیں ہے. ویڈیو کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بہت پرانی ہو گئی ہے تو بس جناب اس کو ابھی کوشچن نہیں آئیں گے, تو بھائی یہ کوشچن چینج نہیں ہونے والے. آئی ایم ایف نے دوبارہ نہیں بننا, ٹھیک ہے, وہ ایک ہی دفعہ بنی تھی 1944 سے, اور ابھی اس نے آگے کوئی امینڈمنٹ ہوگی تو وہ بات ہوگی, ادروائز بننے والا سوال جو ہے نا یہ ہمیشہ یہی رہے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے جی یو این او کب بنی. یو این او جو ہے یہ بنی 24 اکتوبر 1945 کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایف اے او واز اسٹیبلش, ایف اے او جو ہے اسٹیبلش ہوا کب, یہ 1945 کو ہوا. عرب لیگ یہ جناب کب بنی, عرب لیگ بنی جناب 1945 کو. یونیسکو, ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن ایجوکیشن سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن اسے کہتے ہیں, یہ ایبریویشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بنی جناب 1945 کو. اس کے علاوہ جناب WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کب بنی, یہ 1948 کو بنی. نیٹو, ٹھیک ہے, تو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے یہ کب ہوا, یہ 1949 کو معاہدہ ہوا. اچھا نیٹو کب بنا یہ دیکھ لیں 1949, ٹھیک ہے. سیٹو
ٹھیک ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، تو یہ جناب بنی 1954 کو۔ اس کے علاوہ سیٹو ڈیزولو کب ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ توڑ دی گئی کب؟ یہ 1977 کو ڈیزولو کر دی گئی۔ اس کے بعد سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ کب کریٹ ہوئی؟ 1955 کو۔ سینٹو ڈیزولو ہو گئی، یہ بھی ڈیزولو ہوئی، کب ڈیزولو ہوئی جناب؟ 1979، ٹھیک ہے۔ ویسے میں 1979 کو پیدا ہوا تھا تو دیکھ لیں۔ IAEA واز فارمڈ، ٹھیک ہے، تو 1957 میں یہ بنی تھی۔ اوپیک، یہ اوپیک جو ہے آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہے، یہ بنا 1960 کو۔ اس کے بعد ADB کا بنا جناب، یہ 1966 کو بنا۔ اچھا، یہ ایبریویشن پہ میں علیحدہ ایک انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، آج آ جائے گی جلد ویڈیو۔ تو یہ کچھ ایبریویشنز بھی جو امپورٹنٹ آ رہی ہوتی ہیں، پوچھی جا رہی ہوتی ہیں انٹرویو وغیرہ میں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایشین، ٹھیک ہے، یہ کب بنی؟ یہ جناب 1967 کو بنی۔ OIC جو ہے یہ بنی آپ کی 1969 میں۔ اس کے بعد سارک، ٹھیک ہے، یہ کب بنا جناب؟ یہ 1985، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ سارک میں کتنے ممالک شامل ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں مزید کہیں بتا دوں گا، آپ خود سرچ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ECO کب بنی؟ ECO بنی 1985 میں۔ EU جو ہے یہ کب بنی؟ EU جو ہے یہ بنی 1993 میں۔ اس کے بعد SCO جو ہے یہ کب بنی؟ تو یہ بنی 1996 میں، ٹھیک ہے۔ SCO جو ہے یہ دوبارہ سیٹ اپ کی گئی کب؟ تو یہ دوبارہ سیٹ اپ ہوئی 2001 میں۔ اس کے بعد برکس کب بنی؟ یہ بنی 2006 میں۔ اس کے بعد پاکستان نے UNO کو کب جوائن کیا؟ پاکستان نے UNO کو جوائن کیا جناب 30 ستمبر 1947 کو۔ پاکستان نے ILO کو کب جوائن کیا؟ تو یہ جناب کیا 1947 کو ہی، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے FAO کو کب جوائن کیا؟ پاکستان نے جوائن کیا 1947 کو۔ اس کے بعد پاکستان نے یونیسکو کو کب جوائن کیا؟ تو یہ جوائن کیا 1949۔ پاکستان نے ورلڈ بینک کو کب جوائن کیا؟ تو یہ جوائن کیا 1950 میں۔ پاکستان نے IMF کو جوائن کیا 1950 میں، ٹھیک ہے، تب سے ہم غریب ہی ہوتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، قرض لے لے کے۔ پاکستان نے سیٹو کو جوائن کیا کب؟ پاکستان نے 1954 میں جوائن کیا۔ پاکستان نے سیٹو کو چھوڑ دیا، پھر کب چھوڑا جناب؟ یہ چھوڑا 1973 میں۔ پاکستان نے سینٹو کو کب جوائن کیا؟ سینٹو کو جوائن کیا جناب 1955 میں۔ پاکستان نے سینٹو کو چھوڑ دیا، کب چھوڑا جناب؟ 1979 میں اس نے چھوڑ دیا۔ پاکستان نے OIC کو کب جوائن کیا؟ پاکستان نے OIC کو جوائن کیا ہے جناب، اچھا یہ جب میں کوسچن بولتا ہوں نا تو یہ آپ کے منہ میں پہلے ہونے چاہیے، آپ کے یعنی دماغ میں ہونے چاہیے، آپ کو ساتھ ساتھ بولنا چاہیے کہ یہ فوراً، یعنی اگر آپ کی اتنی تیاری ہے کہ آپ کوسچن بولتے ہیں میں اور آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں اپنے دل میں، تو پھر تو آپ کی تیاری ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ سفارش پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، سکا آپ کا کیا کہتے ہیں نا باپ بھی ہوگا نا اس میں آرمی میں، تو وہ بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا، یہ میں پہلے بتا دوں۔ تو نیکسٹ ہے جناب، پاکستان نے نیم نان الائنڈ موومنٹ جو ہے یہ کب جوائن کی؟ یہ 1979 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سارک کو پاکستان نے کب جوائن کیا؟ تو 1985 میں جوائن کیا۔ پاکستان نے پھر WTO، ٹھیک ہے، یہ کب جوائن کیا؟ یہ 1995 میں جوائن کیا۔ پاکستان نے SCO کو کب جوائن کیا؟ تو یہ 2017 میں جوائن کیا۔ اچھا یہ ایبریویشن آپ کو آنی چاہیے، 100% آنی چاہیے، یہ پوچھی بھی جاتی ہے انٹرویو میں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، آج کے امپورٹنٹ کوسچن یہ تھے، جتنی بھی آرگنائزیشن کب بنی اور پاکستان نے کب کن آرگنائزیشن کو جوائن کیا، موسٹلی ہمارا فوکس جو ہے وہ اس ویڈیو میں یہی تھا، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ کے لیے ہر قسم کے نیچر کی ویڈیو ہم لا رہے ہیں، اور جس میں سے آپ کے 100% کوسچن آتے ہیں، ان کو لازمی پڑھیں، یہ کوئی چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ویڈیو چاہے 10 سال پرانی ہو جائے 20 سال ہو جائے، یہ ڈیٹس وہی رہنی ہے۔ جو ڈیٹس بیچ میں چینج ہو رہی ہوگی، نام چینج ہو رہا ہوگا،
تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس وقت آپ نے کرنٹ دیکھ لینا ہے کہ اس وقت کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور مزید نوٹس کے لیے میں نے لنکس نیچے pakscience.com tutorials.pakscience.com دے دیے ہیں, ان پہ جائیں. اور اس کے علاوہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کے لنکس موجود ہیں. آپ آرمی نیوی ایئر فورس کے رینک دیکھ سکتے ہیں, آن لائن ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وربل, نان وربل, انگلش, میتھ, یہ سارے آپ ٹیسٹ موجود ہیں. آن لائن خود کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے, اور اگر رزلٹ آپ کا مور دین 90% آ جاتا ہے تو ویل, نہیں آتا تو بار بار پریکٹس کریں. ٹیسٹ ختم ہو جائے, ری سٹارٹ کریں اور دوبارہ اس کو کریں. ہر دفعہ آپ کو نئے کوسچن ملیں گے. ٹھیک ہے, تو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے, اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.